اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی یعنی اصلاح نقصان کے لیے کہ نماز درست ہو جائے، شریعت نے 2 سجدے مقرر کیے ہیں۔ انہیں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یعنی وہ سجدہ جو سہو کی تلافی کر دے۔ لہٰذا اگر قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان رفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ واجبات نماز میں سے جب بھی کوئی واجب سہواً ترک ہو جائے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یوں ہی کسی واجب کی تاخیر یا رکن کی تقدیم یا تاخیر یا اس کو مقرر کرنا یا واجب میں تغیر کر دیا، یہ سب بھی ترک واجب ہیں اور ان میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اور ایک نماز میں چند واجب ترک ہو جائیں تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر پڑھے۔ اور سنت و مستحبات مثلاً تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقال اور تسبیحات رکوع و سجود کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہوگی، مگر اعادہ مستحب ہے۔ سہواً ترک کیا یا قصداً۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قعدہ اخیرہ میں اتحیاتوں کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور ایک سجدہ کرے اور اس میں تسبیح بھی پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور جلسہ کر کے اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف نماز کا سلام پھیر دے، پھر سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیاتوں پڑھنا واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف اور دعا پڑھے، اور یہ بھی اختیار رہے کہ پہلے قعدہ میں اتحیات و درود شریف پڑھے اور دوسرے میں اتحیات۔ فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود، قوما، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، لہٰذا اگر تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر اتنا پڑھ بھی لیا کہ اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ جیسے قعدہ رکوع سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھنے والے پر تم نے سجدہ سہو کیوں واجب بتایا؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا۔ حضور نے تحسین فرمائی اور یہ جواب بہت پسند خاطر آیا۔ امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے، اگرچہ مقتدی سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا اور مقتدی بحالت اقتداء سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور اعادہ بھی اس کے ذمہ نہیں۔ نماز عیدین یا نماز جمعہ میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے امام سے سہو واقع ہوا اور اگرچہ امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا۔ اگر کوئی ایسا واجب ترک ہوا ہو جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلاً خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہٰذا سجدہ سہو واجب نہیں۔ جس پر سجدہ سہو واجب ہے اگر اسے سہو ہونا یاد نہ تھا اور یہ نیت قطع سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہوا بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے، لہٰذا جب تک کلام وغیرہ کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو
اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا تو سلام پھیرنے کے وقت سے نماز سے باہر ہو گیا، اور اگر یاد تھا کہ سہو ہوا ہے اور یہ نیت قطع سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گیا، اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا، نماز کا اعادہ کرے۔ یہاں سہو سے مراد غلطی یا بھول چوک کے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔